ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. قیامت کے دن ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کفار و مشرکین کے گروہ ہوں گے ان کو اکٹھا کرے گا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جتنے شیعہ ہوں گے ان کو جو شیعہ ہوں گے جن کو اکٹھا کرے گا. اب وہ جو منکرین کفار و مشرکین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا جہنم میں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے تو میں نکالوں گا ان سے جو ان کے لیڈر ہوں گے، اور جو ان کے لیڈر ہوں گے نا، ان کے اہل علم ہوں گے، ان کے سردار ہوں گے، پہلے تو ان شیعوں میں سے میں ان کو نکالوں گا، یعنی یہود سے، نصارہ سے، مشرکین سے. یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے آتی ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَفَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا پھر یہ آتی ہے ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. یعنی وہ جو مشرکین ہوں گے، کفار ہوں گے، ان کے ایک عوام ہوں گے، ایک ان کے لیڈر ہوں گے، تو لیڈروں کو میں پہلے نکالوں گا اور پھر ان کو میں جہنم میں بھیجوں گا. تو اب پھر میری مجبوری دیکھیے، پھر میں مجموع بیان سے یہ پڑھ رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے قائد ہوں گے ان کو پہلے لیا جائے گا، اور جو ان کے عوام ہوں گے ان کو بعد میں لیا جائے گا. تو یہاں شیعہ کا معنی کس معنی میں آیا ہے؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، یہاں بھی شیعہ کا لفظ آیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صاحب مجموع بیان کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو برائی کو پھیلاتے ہیں، اور وہ جو پھیلاتے ہیں لوگ تشیع یعنی پھیلاتے ہیں، اور وہ کس چیز کو؟ الزنا والکبائر، کیونکہ وہ جس سورہ نور میں وہ زنا کی سزاؤں کے بارے میں وہ آیات آئی ہے. اس لیے صاحب مجموع بیان کہتے ہیں کہ ان کا تو کام یہ ہے، ان لوگوں کا، کہ یہ پسند کرتے ہیں کہ بس یہ بری باتوں کو پھیلائیں. اب وہ بری بات ہے، بری بات کو وہ پھیلاتے ہیں، اور ہیں وہ لوگ. اب ذرا یہ بات خود سوچیں کہ بری بات، بدکاری کی گندی باتوں کو پسند کرتے ہیں اور وہ ان کو پھیلاتے ہیں، اور وہ ہے کون؟ ان تشیع الفاحشہ. اب صاحب مجموع بیان نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ کیا ہے. آگے سنیں کہ یہ شیعہ کا لفظ کہا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم. کہ فرعون جو تھا وہ زمین میں تکبر کرتا تھا، اور پھر اس کا تکبر بہت بڑا ہوا تھا، اور وہ لوگوں کی پارٹیاں بناتا تھا. صاحب مجموع بیان کہتے ہیں ان کو شیعوں میں تقسیم کرتا تھا. من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا. صاحب مجموع بیان نے کہا کہ یہاں کفار کے لیے کہا گیا ہے، بعد وہ جو ہے جو عبادت کرتے ہیں مثلا بتوں کی، وبعضهم یعبدون نارا، اور جو عبادت کرتے ہیں اس کی آگ کی، وبعضهم شمسا، اور بعض جو عبادت کرتے ہیں سورج کی. جتنے یہ لوگ ہیں ان کو یہاں شیعہ کہا گیا. اب میرا کہنا ہے قرآن میں لفظ شیعہ کافر اور مسلمانوں کے معنی میں آیا ہے. قرآن کریم کی آیات میں یہ لفظ مومنین کے لیے بھی آیا ہے، کفار مشرکین کے لیے بھی آیا ہے. اس کے موقع محل کے مطابق اس کا معنی کیا جاتا ہے. اچھے شیعہ بھی ہوتے ہیں جو ایمان توحید کے ماننے والے، رسالت کے ماننے والے، آخرت کے ماننے والے، اور عمل صالح کرنے والے. اور ان چیزوں کے منکرین کے لیے بھی شیعہ کا لفظ قرآن آیات میں آیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب یہ لفظ قرآن میں حسنہ اور سیئہ دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے تو پھر یہ رافضیوں کے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے کہ وہ صرف حسنہ کا معنی والا مشہور کر کے اپنے آپ کو اس اور میں چھپا لیں. یہ چھپانا تو کوئی بات نہیں، کسی کی بھی مرضی ہے، لیکن کم از کم جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور پڑھنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے پھر ایک یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو قرآن کے رستے میں یہ فرقہ واریت ایک رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. اب میں نے یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، یہ آیت بھی میں نے تلاوت کی ہے. اب یہاں پر میں جس کے لیے کہیں کہ ایک تو متعلقات ہیں، کیوں میں نے یہ موضوع جو ہے اس کو کیوں چھیڑا ہے، اس کا سبب یہ بنا کہ سورہ البینہ کی جو ہے نا آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، تبری سے لے کر آج کی تفاسیر تک، اس کے اندر ایک روایت آتی ہے، اور وہ روایت میں پڑھتا ہوں، اور چونکہ اہل علم نے اس روایت کو لکھا ہے اس تفسیر میں، اس لیے میں نے البینہ کا متعلقات میں سے اس کو میں لے آیا ہوں. وہ روایت کیا ہے؟ وہ ہے کہ یا علی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا یا علی انت وشیعتک فی الجنہ، اے علی تو جنت میں جائے گا اور تیرے شیعہ تیرے ساتھ جنت میں جائیں گے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تبری میں بھی ہے سورہ البینہ کی تفسیر میں، ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انک تقدم علی اللہ وشیعتک راضیین مرضیین. ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی والذی نفس بیدہ ان ھذا وشیعتی لهم الفائزون یوم القیامہ. ابن ساکر وہ کہتے ہیں کہ کیا اے علی تیرا بڑا مقام بلند ہوگا اور تیرے شیعوں کا قیامت کے دن. ایک جگہ آتا ہے اگلی روایت میں امام احمد بن حنبل کے فضائل میں یہ روایت آئی ہے کہ یا علی تو اور حسن اور حسین اور تیری بیویاں اور وہ جو لوگ تیرے ایماننا و شمائلنا دائیں بائیں والے، یہ اور آگے پیچھے والے، وشیعتنا من ورائنا، جتنے شیعہ تیرے آگے پیچھے تو اسے محبت کرنے والے ہیں، یہ سب جنت میں جائیں گے. اب یہ ہوگی روایتیں. اب اگر میں نے پیچھے سے نہ بتایا ہوتا تو یہاں پر شاید یہ روایتیں جو ہے نا یہ میں بیان نہ کر سکتا. لیکن اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہے. ان حدیث کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ شیعہ کا معنی جب حسنہ ہوگا تو اس کا معنی ہے توحید و رسالت، آخرت پر ایمان رکھنے والا اور عمل صالح کرنے والا، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تفسیر میں بات آ چکی ہے. تو اب اس حدیث کا معنی یہ ہوا کہ اے علی جو تیرا عقیدہ توحید و رسالت اور آخرت کا ہے، جس کا بھی یہ عقیدہ ہوگا، جیسے تو جنت میں جائے گا وہ بھی جنت میں جائیں گے، جیسے قیامت کے دن تو کامیاب ہوگا ایسے قیامت کے دن وہ بھی کامیاب ہوں گے. تو ان حدیثوں کا کوئی مسئلہ نہیں، بالکل صحیح حدیث ہے. اور صحیح میں ایک مطلب میں کہہ رہا ہوں، یعنی اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے، سند نہیں وہ تو محدثین نے بڑی جگہ کی اس کے اوپر. تو یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے ان روایات میں، یہ تو کہیں نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اے علی جیسے تو تبرعی ہے، تو تبرع کرتا ہے، اسی طرح جو تیرے ماننے والے تبرع کریں گے وہ جنتی ہیں اور قیامت کے دن ان کا بڑا اونچا مقام ہوگا. اور جو تیرے عقائد، جو ان کے عقائد ہیں روافض والے عقائد رکھیں اور ایک خاص مہینہ مقرر کر کے غیر شرعی کام کریں، وہ تیرے ساتھ جنت میں جائیں گے. بلکہ یہاں اس کا معنی یہ ہوگا کہ علی تو ملت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، تو ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جو لوگ بھی ملت ابراہیم علیہ السلام سے اور ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے وہ سب جنتی ہوں گے اور قیامت کے دن وہ سب کامیاب ہوں گے.